بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پروفیشنل ڈیولپمنٹ ود محمد عدنان. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے تھوڑی سی ڈیفرنٹ. پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہی ہیں، لیکن آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ایگریکلچر، ٹیکنالوجی اور اپرچونٹیز فار یوتھ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی بیک بون ایگریکلچر ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں ایگریکلچر میں کافی زیادہ ڈکلائن آ رہا ہے اور کافی زیادہ ایشوز تھے جس کی وجہ سے پاکستان کی زراعت متاثر ہوئی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں پاکستان کے وقت جی ڈی پی میں ایگریکلچر کا شیئر 50% سے زیادہ تھا، لیکن اب یہ ڈکلائن ہو کے تقریباً 18 سے 19% پہ آ گیا ہے. تو آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں مرید بخاری صاحب. مرید بخاری صاحب کو آپ جانتے ہیں، وہ بزنس مین بھی ہیں اور سیلز کے حوالے سے بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، مینٹور بھی ہیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے اپنا جو فوکس ہے اس کو شفٹ کیا ایگریکلچر کے حوالے سے. ایگریکلچر ٹیکنالوجی میں انہوں نے کافی زیادہ کام کیا ہے. تو آج ہم نے ان سے اس سلسلے میں پروگرام کرنا ہے اور ان سے ہم نے پوچھنا ہے کہ کیسے وہ اس فیلڈ میں تشریف لائے اور اس سے ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے کیسے وہ نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ نئے کاروبار کے یا ملازمت کے مواقع جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے مرید بخاری صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کو اور ان کا بتاتا چلوں، مرید بخاری صاحب آج کل کو فاؤنڈر اور سی او ہیں ایگری بائٹ کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ایگری بائٹ کیا ہے اور آپ کا جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ ٹیکنالوجی سے ایگریکلچر کی طرف وہ کیسے ہوئی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اگین عدنان آپ کا اور حق نیوز کا کہ انوائٹڈ می ٹو اس بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے. دیکھیں، ایگری بائٹ آپ کہہ لیں کہ بائٹ، کیونکہ میری موسٹلی کمپنیز ٹیکنالوجی کی ہیں تو ان میں بائٹ اٹس ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو ایگری بائٹ اٹس اے کمبینیشن. میں نے کہا وائی ناٹ کہ کومبو بنایا جائے، ایگریکلچر کا اور ٹیکنالوجی کو ملایا جائے. تو اسی سلسلے میں میرے پارٹنر جو ہیں ڈاکٹر سید افتخار حسین، ان کا اس میں زیادہ رول ہے کیونکہ ہی از اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ بھی ہیں، فارمسٹ بھی ہیں، ایگریکلچر ایکسپرٹ بھی ہیں اور بھی ڈفرینٹ لوگ ہیں. لیکن میں ان سے ملا اور جب میں خود، کیونکہ کہہ لیں کہ جب میں باہر ہوتا تھا تو مجھے اکثر یہ ہوتا تھا کہ دنیا میں پاکستان کو ہم کہتے ہیں جی 80% پاکستان از ایگریکلچر کنٹری. تو لیکن میں یہ ڈیورنگ کووڈ میں جب اپنے گاؤں گیا اور کوئی 20 دن 30 دن بلکہ مہینہ میں وہاں گزارا تو میں نے وہاں لوگوں کے مسائل بھی دیکھے کہ کسان کا بیٹا جو ہے وہ کسان کیوں نہیں بنتا، ٹھیک ہے، کیا پرابلمس ہیں. اور کسان جو ہے وہ جس کی اگر فرض کریں کو 12 کنال اگر یا 12 قلعے جیسے ہم کہتے ہیں زمین ہے تو اس کی 5 قلعے زمین رہ گئی ہے، تو پیسہ پھر کہاں جا رہا ہے؟ مطلب محنت وہ کرتا ہے ساری چیزوں کی، تو اس درمیان میں کیا گیپ کیا ہے. میں نے اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کیا، ڈیپ ڈاؤن کیا، تو میں نے دیکھا کہ درمیان میں ذرا کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان کا آپس میں خود تو بینیفٹ ہو رہا ہے، لیکن اس اینڈ یوزر یہاں پہ جو گروور ہے اور ایک اینڈ یوزر جیسے کہ آپ تک جو سبزی پھل جو پہنچتا ہے، نہ آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے کیونکہ نہ آپ کو چیز صحیح مل پا رہی ہے. یہ چیز اپنی محنت کرتا ہے، گرو کرتا ہے، فصل صحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی، نقصان اس کا ہوتا ہے. جو درمیان والے ایلیمنٹس ہیں ان کا تو نقصان کہیں ہوتا ہی نہیں ہے اور بینیفٹ وہی ہے. 80% جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا وائی ناٹ مل کے جتنے اسٹیک ہولڈر سے ہم نے، میں کیونکہ ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ اور فنٹیک کیونکہ اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں نے دنیا میں بہت ساری کمپنیز میں نے بزنس ٹرانسفارمیشن کی ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ اس فیلڈ کو بھی پوری ایک ٹرانسفارمیشن لے کی چلی جائے. تو الحمدللہ اس پہ کام کیا اور کافی حد تک ہمیں اچیومنٹ ہو گئی ہے کہ اس کی پوری ٹرانسفارمیشن جو ہے اگر ہم اے ٹو زی سپلائی چین اگر ہم ڈیجیٹلی اس کو ایک کرتے ہیں اور پھر اس کی ری برانڈنگ، پیکیجنگ، جو بہت سارے مسائل ہیں جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، تو اس میں ہمارے مطلب کہہ لیں گے ہمارے مشن ویژن میں یہ چیزیں ہیں تاکہ پاکستان ایٹ لیسٹ جو جی ڈی پی آپ نے خود بتایا 50% سے ہم 18 پہ آئے ہیں، تو ایٹ لیسٹ دوبارہ ہم 50 پہ پہنچ جائیں. اس ایکو سسٹم میں کہیں جو ہے اکانومی میں اس ایگریکلچر کا نام ہو، ٹیکنالوجی ایلیمنٹ تو اب تو ضروری ہو گیا ہر چیز میں، وہ بھی دیا جائے. اور پلس یہ کہ جو گروور ہے اس کو نئی ٹیکنیکس متعارف کرائی جائیں تاکہ وہ ایک تو اس کی فصل صحیح ہو، دوسرا یہ کہ اس کو پروفیٹیبلٹی اور بینیفٹ ہو تاکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اس میں دوبارہ انٹرپرینور میں آئے. مطلب اسی چیز میں جیسے کہ پاکستان میں انٹرپرینور، اور آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی اسٹارٹ اپس، لیکن دیر آر فیو اسٹارٹ اپس یا انٹرپرینور جو ادھر کام کر رہے ہیں. مطلب پڑھے لکھے لوگ اس طرف بہت ہیں لیکن بہت کم کام کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے کہا وائی ناٹ
کہ چلو دوسری چیزوں کو میں ٹرانسفارم کرتا ہوں, اس کو ایز اے چیلنج میں نے ایکسیپٹ کیا, اور الحمدللہ آپ کہہ لیں کہ اب ایک جو بیسک فاؤنڈیشن ہے, جسے کہتے ہیں نا ایک بلڈنگ بنانے کے لیے فاؤنڈیشن, وہ بیسک فاؤنڈیشن الحمدللہ ہم نے مل کے, میرے پارٹنرز نے, ہم نے مل کے, ہم نے کافی ٹور بھی کیے, مطلب اسکردو تک لاس ہم گئے, تو ان سب کو فاؤنڈیشن ہم نے ڈیفائن کر لی ہے. اب نیکسٹ لیول یہ ہے کہ ایگزیکیوشن ہے, اور وہ ہم ود ان 2 months جو ہے ہماری ایگزیکیوشن بھی اس میں ہو جائے گی. سر پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایگریکلچر پاکستان جو ہے وہ کافی زیادہ ڈکلائن کی, ہماری ایگریکلچر کی ایکسپورٹس جو تھیں آپ دیکھ لیں, ویٹ کی اور کاٹن کی اور جو دوسری بھی ہماری ہیں ایکسپورٹس نے کافی زیادہ ڈکلائن کیا ہے مطلب پچھلے کچھ عرصے میں. تو آپ کے خیال میں کیا ایشوز کیا ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ایگریکلچر میں جو ہے وہ ڈکلائن آ رہا ہے اسپیشلی ایکسپورٹس میں؟ آخر ایکسپورٹس میں ایشوز کیا ہیں ہمارے؟ دیکھیں, ایک تو ہم نے نیو ٹیکنیکس کو اڈاپٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اگر دنیا میں دیکھا جائے تو ابھی آپ جو فرسٹ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹریز بھی ہیں, مطلب جیسے نیوزی لینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ بنگلہ دیش لے لیں, آپ انڈیا لے لیں, مطلب دے آر ابھی ایگریکلچرل پروڈکٹس جس میں کہیں تو یہ ایکسپورٹس میں ان لوگوں کا مطلب انٹرنیشنلی مارکیٹ شیئر زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اس کا ریزن یہ کہ وہاں پہ کارپوریٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ ایک حد تک ظاہر کام کر سکتی ہے, گورنمنٹ پالیسیز میکنگ تک تو کام کر سکتی ہے, لیکن گراؤنڈ لیول پہ جا کے گورنمنٹ تو کام نہیں کر سکتی. وہ تو آپ کا, میرا, یا ہم جیسے بزنس مین, ان کا کام ہے کہ اس فیلڈ کو بھی دیکھیں, بجائے اس کے کہ ہم زمینوں کو کاٹ کے ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے جائیں. اگر ساری ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی, ساری ریئل اسٹیٹ بن گیا, تو پھر آپ کہاں سے کھائیں گے؟ آپ اپنا اناج پہ خود نہیں اگا سکتے, کیونکہ اب نیکسٹ آپ کو پتہ ہے کہ 2035 اور ایک آفٹر کووڈ جو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ دنیا کے لیے اٹس اے فوڈ سیکیورٹی ہے. اور پاورٹی تو آپ نے ویسے بھی دیکھی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ افریقن کنٹریز میں کتنی ہے. اگر مطلب ہم نے اس چیز کو سسٹین اور اسکیلیبل نہیں کیا تو پھر ہم بھی خدا نخواستہ کہیں ایسی ریس میں نہ کھڑے ہوئے ہوں. سو یہ بہت ضروری ہے کہ اب آپ کو فوڈ سیکیورٹی, اس پہ نیو ٹیکنیکس اور ویلیو ایڈیشنس پہ کام کرنا ہوگا. بالکل سر, اسی طرح آپ یہی دیکھنے میں آیا جو آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بہت کم ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم کیسے اپنی ڈیمانڈ کو زیادہ جنریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ڈیمانڈ تو ہے, ڈیمانڈ کے لیے مین چیز ہے, دیکھیں وہی 3 P's آپ کے, پرائزنگ, پیکیجنگ, پوزیشننگ. اس پہ آپ کو کام کرنا ہوگا. پروموشن جو مارکیٹنگ ہے, لیکن اس پہ صحیح طریقے سے کام نہیں ہوا ہوا, جو میں نے دیکھا ہے کہ ایسی اچھی پروڈکٹس ہیں لیکن اس کی پیکیجنگ اتنی اچھی نہیں ہے. مطلب ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہم اولیو کی بات کریں تو ہم اولیو ایک اچھے لیول کا اولیو ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, اس کا اچھا آئل بنا رہے ہیں, اس کی بائی پروڈکٹس اچھی بن رہی ہے, لیکن اس کی پیکیجنگ نہیں ہے. اور اگر آپ لوکل مارکیٹ میں دیکھیں تو وہ چیز نہیں ہے جو ایک ایکسپورٹڈ, آپ امپورٹڈ برانڈس دیکھیں ان میں وہ چیزیں ہیں, تو ہمارے اس میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں آپ کو. تو وہی ہے کہ اویئرنیس ایک تو کہ وہاں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے PhDs بھی ہیں لوگ, لیکن ظاہر ہے سیلنگ, مارکیٹنگ ان کا شعبہ نہیں ہے, ان کو نہیں پڑھایا گیا. تو وہ ظاہر سی بات ہے, پھر وہ ان بزنس مین کو جو سیلز ایکسپیرینس ہیں وہ ان کو پیکیجنگ, برانڈنگ, ری ڈیزائننگ, ری ماڈلنگ, یہ ساری چیزیں, اور اس کی بزنس وائبلٹی ایک کسی چیز کی, وہ بہت ضروری ہے. تو وہ اس کے لیے ظاہر ہے ٹریننگز اور ویژن دینے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ایگریکلچر ٹیکنالوجی اور اپرچونٹیز فار یوتھ. ہمارا جو پروگرام ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ, اس کو ہم ایگریکلچر کی طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز دیکھنا ہے. جیسے مرید بخاری صاحب نے فرمایا کہ ہماری جو ایگریکلچر میں ایشوز ہیں ان کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے اپنے نوجوان کے لیے کہ نوجوانوں کو کیسے جو ہے وہ ہم ایگریکلچر میں مین اسٹریم میں شامل کر کے ان کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں. سو اسٹے ٹیون ود حق نیوز. کھیل کا میدان وہی مگر انداز ہے نیا. تیار ہیں میدان میں پھر سے جوش دکھانے. کھیل میں اب ہوگا ٹاکرا, جوش, جذبے اور جنون کا. اب اڑائیں گے وکٹیں, لگائیں گے چھکے, دکھائیں گے اپنا ٹیلنٹ. محفوظ شہید کرکٹ ٹورنامنٹ 2020.
वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात करें एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मुरीद बुखारी साहब, और इनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर में क्या इश्यूज़ हैं, और अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़। जो हमारे यूथ है, यंग पीपल जो हैं इस वक्त जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा एग्रीकल्चर इस वक्त डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें मैंने ये देखा कि पाकिस्तान को अभी 10 से 15 साल लगेंगे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में, जबकि मुख्तलिफ ममालिक ने न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लेकिन उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जिस तरह से दूसरे मुल्कों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो मुरीद बुखारी साहब से हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। जी सर, ये बताइएगा हमारे नौजवान के लिए आजकल के दौर में आपने जो नया ये आइडिया है आपका, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया कि आप जो है वो एक डिजिटलाइज्ड एग्रीकल्चर पाकिस्तान में जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपके ख़्याल में नौजवानों के लिए इसमें क्या मौके होंगे? देखिए, इसमें मेन वही है, जिस तरह मैंने कहा है कि हमें हर फील्ड से नौजवान को लेके आना है इसमें, क्योंकि अगर सप्लाई चेन जिसे हम कहते हैं, पैकेजिंग स्पेशलिस्ट जिसे हम कहते हैं, वो अपनी फील्ड में होंगे, और जो एग्रीकल्चर के हैं दे हैज़ टू बी इंडल्ज विद द ग्रोअर। जैसे हम कुछ जगहों पे अभी हमने जैसे साहिवाल में हमारे एस एन सरवर साहब हैं, जो हमारे डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है एग्री बाइट में, उनके साथ हमने एक वहाँ इंस्टीट्यूट कायम किया है, और वो एक ऑर्चर्ड भी है। तो उसमें हम जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ लेके जाएंगे कि किस तरह की चीज़ों को आप कंबाइन करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, जैसे मैं IoT प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरह, क्योंकि इजिप्ट में IoT के थ्रू जो है वो काम हो रहा है एग्रीकल्चर पे, कि सॉइल की सारी जो डेटा है वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू और इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग जो है ना वो सेंसर्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो रहा है वहाँ पे और डिलीवर हो रहा है। तो उसमें ये है कि आपको पता चल जाएगा, अब जैसे एरीगेशन में अब नई टेक्निक्स आ रही हैं कि वो पहले ही आपको बता देगा कि सॉइल में पानी, वेदर में बता देगा कि बारिश होने वाली है, तो आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की टेक्निक्स को अडॉप्ट तो किया जा रहा है, लेकिन स्मॉलर स्केल्स पे है। तो जाहिर सी बात है कि हमें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट चाहिए, क्लाइमेट एक्सपर्ट चाहिए इसमें, और वो स्टूडेंट्स जो ज़ाहिर है इसमें पढ़ रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यही है कि वो शुरू से ही इन्वॉल्व हो जाएं। हमारा एग्री बाइट का पेज भी है, मैं मोस्टली स्टूडेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं, फिर उनको हम, जैसे हमें किचन गार्डनिंग पे भी हम काम कर रहे हैं ख़वातीन के स्पेशली, फिर हमने अभी एक वेडिप के साथ मिलके, वुमेन डेवलपमेंट पंजाब के साथ मिलके हमने किसान की बेटी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो इस तरह के काम छोटे छोटे हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक बड़े लेवल पे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने स्टार्टअप्स हैं, अगर हम अपनी लोकलाइज प्रोडक्ट पे काम करें, ठीक है ना, आप फ्रेश फार्मिंग पे काम करें, आप फ्रेश लाइफ डेयरी पे देखें ना, आप ये कह लें कि हम पाकिस्तान अगेन वो कहते हैं, लेकिन कितने लोगों को प्योर दूध मिलता होगा हमारे यहाँ? सही है। मतलब दैट्स एक क्वेश्चन भी लास्ट पूछा था फूड अथॉरिटी, एक अभी सेशन में लास्ट किया था, तो फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर से एक बच्चे ने सवाल किया था। तो हमें ये टेक्निक्स अडॉप्ट करनी होगी कि जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है या जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, मतलब वो प्योर है, ऑर्गेनिक है या नेचुरल है, व्हाटएवर, उसमें पेस्टिसाइड्स इन्वॉल्व ना हो ज़्यादा, क्योंकि ये जो आपका पेस्टिसाइड्स की वजह से आपकी सॉइल एक तो ज़ाया होती है, ठीक है, उसकी यील्ड कम होती है। दूसरा ये कि इंटरनेशनल SOPs को फिर आप फॉलो नहीं कर सकते, तो फिर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो वो फिर आपका वेस्टेज में चला जाता है। और जब वो वेस्टेज में चला जाता है तो उसको भी हम वेस्ट करते हैं, हम उसको कंपोस्ट नहीं कर सकते, उससे हम फर्टिलाइज़र, लोगों को भी टेक्निक्स नहीं पता, लोग फर्टिलाइज करते हैं। अब अगर आप देखें, मुझे भी जैसी बात है, मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने बताया, तो कि जी जो सब्ज़ी आपने काटी, जो अंडे का छिलका है, तो मैं अपने गांव में मैंने वालदा को ये बोला कि उन्होंने एक छोटा सा बागीचा लगाया हुआ है, तो मैंने कहा इन सबको जो आप जमा करके एक इसको दफन कर दिया करें, 1-2 हफ्ते बाद वो आपकी कंपोस्ट जो है खाद बन जाएगी, उसको फिर आप अपने पौधों में, क्यारियों में डाल दें। तो ये देखें आप, तो ये मतलब वही कि लोग अवेयरनेस एक नहीं है, और पढ़े लिखे लोग तो मैं कहता हूँ आएँ, तब जब वो आएंगे, और जिस तरह मैं आया हूँ, मुझे पता है टेक्नोलॉजी से मैं किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, और मेरे साथ जो पार्टनर्स हैं वो
الگ الگ فیلڈس کے ایکسپرٹس ہیں, کوئی پالیسی ریٹن میں ہے, تو کوئی مطلب سائنٹسٹ ہے, کوئی پلانٹ سائنٹسٹ ہے, کوئی میڈیسن سائنٹسٹ ہے, تو ہربس پہ کام کر رہے ہیں, تو ہم اس کی ویلیو ایڈیشن پہ کام کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں لوگ پاکستان سے چاہیے, باہر سے نہیں چاہیے ہمیں. تو بہت اپرچونیٹیز ہے, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور مین چیز یہ ہے کہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کام کریں, دیکھیں کہ کس چیز کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. وہ جو لوکلائز وہاں کی اگر جو پروڈکٹ ہے, جیسے میں ابھی اسکردو گیا تھا تو وہاں پہ ایپریکاٹ ہے, ٹھیک ہے, وہاں ایپل ہے, پھر وہاں پہ گریپس ہے, تو ہر ریجن کا ایک اپنا پھل ہے. اس کو وہ کس طریقے سے جو ہے مطلب ایک اچھے لیول پہ جا کے اس کو ایک اچھے لیول پہ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسمال یونٹ بنائیں, لاجسٹک کمپنیز بنائیں, ہبس بنائیں, ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں اگر جن کے پاس لاجسٹک ہبس ہیں. آپ سپلائی چین اس میں آپ کر سکتے ہیں, اس میں پیکیجنگ یونٹس لگا سکتے ہیں, مارکیٹنگ اچھی کر سکتے ہیں, مارکیٹنگ اچھی کر سکتے ہیں, اس کی برانڈنگ اچھی کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب دیٹس بیسیکلی, کیونکہ ہم نے پاکستان, ٹھیک ہے نا, کہ اکانومی کو اگر بوسٹ کرنا ہے تو ہمیں ہر اینگل ورٹیکلس پہ کام کرنا ہوگا. ایگریکلچر پہ یقین کریں, اگر ہم 2-3 سالوں میں صحیح کام کر لیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے بلینس آف ڈالرس انڈسٹری ہے. بالکل سر, مطلب ایک پروڈکٹ آپ اٹھا کے دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ یا اس کا جو مارکیٹ شیئر ہے اٹس ان مور دین $5 billion. تو کیا ہم ہر پروڈکٹ, اگر ہمارے پاس ہم ڈکلائن پہ جا رہے ہیں, اگر ہمارے پاس 10 پروڈکٹس ہیں, اگر ہر پروڈکٹ میں ہم $1 billion کا ایئرلی اگر ریونیو بھی جنریٹ کریں تو شاید پھر آپ خود دیکھیں ہم کہاں ہوں گے $10 billion پہ, ہم صرف زراعت سے. تو سر ڈیمانڈ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کے خیال میں کتنے % جو ہے آپ کے اس انوویشن سے جو ہے وہ اضافہ ہوگا؟ 50% تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی پاکستان کی کرنٹ ایکسپورٹس ہیں, اگر اس میں آپ ویلیو ایڈیشن لے آتے ہیں, اچھی پیکیجنگ, اچھی برانڈنگ, اچھی مارکیٹنگ کے ساتھ, تو اس سے پھر 50% جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے. مطلب I don't want to take the name of the countries here, وہ ہماری پروڈکٹ کو ری برانڈ کر کے مارکیٹ شیئر لے سکتے ہیں, تو وائی ناٹ, جو اوریجن ہے جو اس پروڈکٹ کا, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو سر آپ جو ہیں وہ نوجوانوں کو ٹریننگ وغیرہ بھی پرووائڈ کریں گے؟ جی, یس, وی ہیو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, جیسے ہم نے بتایا ساہیوال میں ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ چل رہا ہے, اور ہم ڈفرینٹ جو ہے ہم نالج پرسویشن بھی, کہ ایک فارمر ہے اس کو بہت نالج ہے, اس نے بہت کام کیا ہوا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, تو اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو ہم وہ کر کے اس کے ہم مطلب جسے کہتے ہیں کہ ریسرچ پیپرس لکھ رہے ہیں, تاکہ آپ کی نالج جو ہے پرسویٹ ہو اور لوگوں تک پہنچے. بالکل سر, بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ایگریکلچر ایشوز کے حوالے سے, اپرچونیٹیز کے حوالے سے. تو مرید بخاری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا, اور مرید بخاری صاحب جیسے لوگوں کی پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے, جو کہ انوویٹو ہوں, جو کچھ ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہوں, جو چیزوں کو جہاں پہ وہ کرنٹلی پوزیشن میں ہیں ان کو اس سے اور آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو انوویشن لے کے آ رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں, اس سے پاکستان کے ایکسپورٹس میں 50% تک اضافہ ہو جائے گا, اور کافی زیادہ جو ہماری یوتھ ہے وہ امپلائیبل ہو جائے گی, اور ان کے پاس اپرچونیٹیز بھی ہیں, اور وہ ٹریننگ بھی پرووائڈ کریں گے. تو ایسے لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان کو چاہیے جو پاکستان کو اور ترقی یافتہ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکے. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت ہمارے آپ کی اسکرین پر جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل کا لنک ہے, اس کو آپ لائک کر سکتے ہیں, سبسکرائب کر سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج کا آپ کے پاس اسکرین پہ آ رہا ہے, اس کو آپ لائک کر سکتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کھیل کا میدان وہی مگر انداز ہے نیا, تیار ہیں میدان میں پھر سے جوش دکھانے. کھیل میں اب ہوگا ٹاکرا, جوش, جذبے اور جنون کا. اب اڑائیں گے وکٹیں, لگائیں گے چھکے, دکھائیں گے اپنا ٹیلنٹ. محفوظ شہید کرکٹ ٹورنامنٹ 2020